السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج بھی گرمی نے خوب رنگ جمایا، اس قدر گرمی تھی گھر کے اندر تو خیر پتہ نہیں چلتی نا، جب باہر نکلے ٹائم بھی تھا ایسا تیز دھوپ کا تھا، سخت گرمی اتنی سخت، بس بہت حالت خراب ہوتی رہی، لیکن ضروری کام کرنے ہوتے ہیں، رات سے بندہ نکلتا ہے تو کاری کے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے باقی موسم بھی خیر سے گزرے، ایسے ہی گرمیاں گزری جائیں گی، نفاق خیر کرے۔ اور ساون بھی اب آ رہے ہیں، دیکھو ساون کیا رنگ دکھاتا ہے اپنا، اللہ کرے ساون کی بارش بھی ہوتی نہیں، جب ہوئے تو خوب کھل کے برستی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کی بارشیں لائے۔ ہر طرح کے پاس پریشانی کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے تو انسان بھی ذرا ہوش میں آ جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اس سے معافی مانگنے اس کو راضی کر لیں۔ اللہ کی ذات تو بہت جلدی راضی ہونے والی ہے، وہ تو دیکھتے نہیں ہے کون میری عبادت کار ہے کون نہیں، وہ سے تو سب کو دینا ہے۔ بارش کا بھی کہتے ہیں نا، بارش سب جگہ برستی ہے، نہ کوئی جگہ دیکھی نہ کچھ، اللہ کی رحمت اسی طرح سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ جو اس کو پکارے، اس کے جو نہ بھی پکارے، اس نے جو رزق لکھ دیا اس نے دینا ہے اور دے کرے گا۔ انسان ساری زندگی اپنے گھر میں اپنے دل میں بیٹھ کے حساب کرتا رہتا ہے، فلاں وقت میں نے اتنی عبادت کی ہے، یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، قبول کرنے والے غفور رحیم ہے۔ میں جتنی نعتیں آپ کو سنائی سب میں نے یاد کی ہوئی ہیں، میں پڑھتی تھی، پڑھ پڑھ کے میں نے پکی یاد، اور ان کی بہت زیادہ باتیں ساری پیاری ہیں، بہت پیاری ہیں، لیکن کوئی کی نعت ایسی دل کو اتنا کرتی ہے نا کہ بس دل کے اندر بس جاتی ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی جو بہت زیادہ مجھے پسند ہے، ایک نور مجسم مجھے بڑی پسند ہے، جنید جمشید کی ساری نعتیں وہ ساری میں نے یاد کی تھی۔ ویسے یاد کی تھی کہ جنید جمشید جب شہید ہو گئے تھے اس کے بعد اے آر وائی والے روزانہ صبح صبح خبروں سے پہلے نا 15 منٹ ساری اس کی نعتیں، اس کے کلام روزانہ سناتے تھے، پھر میں سارا دن کو یاد کرتی تھی، اور اس قدر پیاری نعتیں، اس قدر پیارا جنید جمشید نے سارا کلام پڑھا ہے، اور یقین کر کے میں ایک سال کے لیے روتی رہی، میرا بڑا دل خوف ہوتا تھا جنید جمشید، لیکن انسانی حساب سے تو ہمارا رشتہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، آپس سے بھائی بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد راشد فوت ہو گیا، پھر اس کے رونی شروع ہو گئی، بس اللہ تعالیٰ انصاف کی مغفرت فرمائے، جنت فردوس اعلیٰ مقام تمام مسلمین و مسلمات، تمام نیک اردو مردوں کو، سب ہمارے اپنے جو رشتہ دار ہیں، ننیال ددیال پیکے سورے، سب کی اللہ تعالیٰ بخش فرمائے، دوست احباب گلی ملا سب کے جو سب کچھ عطا فرمائے، آمین۔ نیک جنات مخلوق اور ہم سب کو بھی، جو زندہ ہیں سب کو بھی، اور جو زندہ نیک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نیک جنات سب کے لیے اللہ تعالیٰ بخش جنت برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو نیکی کا ہدایت دے، ہم اس کی راہ لگے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم بھٹکنے سے بچائے، ہم بھٹکے نہیں، بس شیطان ہمارے سے دور دور رہے، دفعہ دور رہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو ہم سب سے، ہم سب کو نیکی کی توفیق کریں، توفیق عطا کرے، آمین آمین۔ چھوٹا سا پیراگراف ہے، بادشاہ اور درویش، کہ آپ سارا سن کے غور کریں بھی، نصیب میں کس کو کیا ملتا ہے۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور ایک درویش دوزخ میں ہے، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا، معلوم اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا، اس کے لیے بخش میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہ کے قرب کا بڑا شوق تھا، اس لیے جہنم میں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ صحیح سچی سچی نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے اور صحیح سے راہ چلائے۔ دولت کے بارے میں لکھے ہیں، دولت کیا ہے؟ دولت آنے جانی شے ہے، اسے سنبھال کر نہ رکھو تو اڑ جاتی ہے، اس کے پنکھ ہوتے ہیں، سنبھال کر رکھو تو ضروری نہیں کہ آپ کے کام آئے۔ ہم اس دنیا کے عارضی مسافر ہیں، کسی وقت بھی دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور دولت کو پڑے رہ جانا ہے، پھر وہ کسی اور کے کام آتی ہے جن کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، اور اس لیے کہا کہ میانہ روی اختیار کرو۔ پہلے زمانے میں لوگ سر صابن سے دھویا کرتے، صابن بہت اچھا کپڑا دھونے والا، اس کے شیمپو وغیرہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی تو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے،
تو ہم ساری جتنی چاروں بہنیں ہیں، امی جی، ہمارے بھائی جان کی فیکٹری میں صابن تھا کپڑے دھونے والا، اس کا دس زبردست ملائم. پہلے یہ فیکٹری صدیق باجن کی تھی، پھر سعید باجن نے چلائی ہے، اس کے بعد رفیق باجن نے چلائی ہے. تو شروع سے بہت معیاری صابن ہوتا تھا کپڑے دھونے والا، بہت معیاری. جیسے کپڑے دھونے کے ہاتھ خشک نہیں ہوتے تھے، ہاتھ جلتے نہیں تھے. عام کچھ ایسے صابن عام ہوتے تھے جن سے کپڑے دھونے کے بعد نا ہاتھ بڑے جلتے تھے. یہ ہاتھ بالکل ملائم بھی رکھتا تھا، تو اس سے ہم ساتھ دھویا کرتے تھے. یا پھر ایسے کریں تھوڑا تھوڑا کاٹ کے اس کو پکا کے نا، تو تھوڑی سی جاگ بھی شیمپو کی طرح بن جاتی تھی بال دھو لینے میں. تو اتنے بال سے نکھرے ہوتے تھے، کتنے سال ہم سب نے بھائی اپنے بچوں کو بھی یہی، بچیوں کو بھی یہی استعمال کرایا ہے، ان سے ایسی طرح بال دھوئے ہیں. اتنے بال نکھرے تھے، اتنے نکھرے نکھرے ہوتے تھے، بہت خوبصورت نا. اب یقین نہیں آئے گا. پھر اتنا جب تک فیکٹری چلتی رہی تب تک وہ صابن ہم نے استعمال، تو آخر میں فیکٹری بند ہوئی تب جا کے ہم نے سارے صابن سے، اس کے بعد کوئی دوسرا صابن نہیں استعمال کیا گیا. اب اچانک مجھے صابن یاد آ گیا کہ بال اتنے پیارے ہوتے تھے، بڑا اچھا بنتا تھا. اس کے بعد پھر میں ریٹھے آملے یہ چیزیں میں نے گھر میں رکھ لی. ان کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے، ان کو پکانا ہے. اس سے بال دھوتی تھی شبنم مرمر اسما کے، تو انہیں کتنے گندے اتنے پیارے بال تھے، وہ بالکل شیمپو کی طرح ان کی جاگ بنتی تھی. اور ایسا سنبھلنا، بالوں کو اچھی طرح دھونا، صاف کرنا، بہت خوبصورت بال بنتے تھے. اور چھوٹے بچوں کے اگر گنجا کرایا تو تھوڑا سا دہی میں تھوڑا سا سرسوں تیل ملا کے نا ہاتھوں کے سر کی مالش کر دینی، اس کے بعد اتنے ریشمی چمکیلے بال. اور امی جی ہمارے تو دودھ سے بھی بال دھوتی تھیں، دہی سے بھی دھوتی تھیں، لسی سے بھی بال دھوتی تھیں. امی جی کے بال ہمیشہ ریشم کی طرح اتنے چمکیلے، اتنے نرم ملائم ہوتے تھے. اگر عمر دیکھیں ان کی تو اس حساب سے بات بہت خوبصورت تھی، آخری دم تک ریشم کی طرح. میں خود کبھی کبھی اب دہی سے دھو لیتی ہوں. بس کافی عرصہ ہو گیا ہمارے باہر شام باہر شیمپو رکھا ہے بایو آملہ، بہت زبردست ہے. اب اس کی نقل بھی آ گیا، اس نے بڑی تباہیاں لگا دی ہیں. بڑے بڑے اسٹور سے ایک دو بار منگائے تو نکلی نکل آیا نا. تو پھر مولے بھائی کی گلی میں سامنے جنرل یہ اسٹور ہی ہے، کریانہ اسٹور بھی ہے، سارا کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے. پیور بایو آملہ اور بیسن ہر دکان سے بہترین معیاری سے بیسن نہیں ملتا ہے. ویسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ پکوڑے بنائیں گے نا تو اتنے اکڑے ہوں گے، اتنے اکڑے آپ کھا ہی نہیں سکیں گے. تو ان کی شاپ سے جا کے ملائیں، بہت زبردست بیسن ملتا ہے. بایو آملہ مجھے بہت پسند ہے. میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے، میں تو اپنا الگ طریقہ رکھا ہے. میں کوئی 20-15 منٹ لگائے رکھتی ہوں بالوں، تھوڑے تھوڑے بال گیلے کر کے نا لگا کے رکھ دوپٹہ سر پہ لے کے کام شام کرتی رہتی ہوں، کبھی 15-20 منٹ تک صحیح. اس کے بعد وہ بال دھوتی ہوں، پھر تھوڑا سا اوپر اور لگا کے. اس کے بعد اتنے ریشمی، اتنے کلیئر ہوتے ہیں اگر آپ آزما کے دیکھیں تو. یہ شرط یہ ہے کہ شیمپو اصلی ہو، اور شیمپو بہت زیادہ نہیں لگانا چاہیے، یہ پکی بات یاد رکھیں. بہت زیادہ شیمپو لگائیں گے، بہت زیادہ پانی ڈال ڈال کے نکالیں گے تو بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں. اور سردیوں میں بالوں کا پانی بالکل آپ نارمل رکھیں گے، بالکل گرم پانی بالوں کو بہت نقصان دیتا ہے. بال ایک دم گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں. آپ بھی آزما کے دیکھیں. اور جب میں چھوٹی تھی تو میں اس وقت نا شیشم کے درخت پڑے ہوتے تھے اٹک میں، آپ تو کبھی مجھے نظر نہیں آتے ہیں. ان کے جو پتے تھے وہ بالوں کے لیے، میں سنا تھا نا. ایک دن میں بال کٹوائے تھے تو اسی دن پتہ چلا بھاجن آ رہے تھے. میں جی پتہ نہیں کہتے سے کسی سے پتے لیے خود توڑے، یاد نہیں. بالکل نہیں، نیچے سے لڑکی ہوتی تھی نا، تو جلدی سے گار لا کے بالوں کو کوٹ کے پتوں کو کوڑ کے سامان الٹ ہو رہی ہے پتوں کو. وہ اس میں اتنی چاک ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھی تو آپ سمجھیں گے بالکل شیمپو کی طرح ہے. جس کو اردو میں شیشم کہتے ہیں، پنجابی میں اٹک میں مشہور ہے ٹالی کی طرح. بڑے زبردست پتے ہیں، آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے کوٹے، ان کی اتنی زبردست جاگ بنتی ہے. اس سے بال لمبے بڑے گنے اور ریشم کی طرح چمکیلے ہوتے ہیں. کبھی آپ یہ بھی آزما کے دیکھیں. یہ تو بالکل آسان سا سیدھا سا ٹوٹکا ہے. پتے کسی سے منگوا لیں، ان کو سادے پانی سے دھو کے
پھر ان کو آپ کوٹ لیں، کوٹ کے تھوڑا تھوڑا کر کے کوٹتی جائیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن پھر سے اپنے بال پہلے گیلے کر کے پھر وہ لگا دیں. تھوڑا بار آپ جب ملیں گے تو اس کے بعد سادہ پانی ڈالیں، جب دیکھیں گے تو اس کے بال اتنے خوبصورت اور اس سے بڑی جلدی لمبے بھی ہونے شروع کرنے بھی ہوتے ہیں. بالوں کے بعد آگے کے بالوں کے سلسلے چل نکلے ہیں. آپ تو خیر بوڑھے ہو گئے، آپ کیا بالوں کا خیال کرنا، اپنے وقت میں بہت خیال رکھتے تھے بالوں کو. اور سب کو یہی سمجھاتی کہ ایک شیمپو زیادہ نہ لگائے بالوں میں، وہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالوں کو بہت نقصان ہو جاتا ہے بجائے فائدہ ہونے کے. جب ہم چھوٹے تھے تو امی سے کہتی تھیں آپ کپڑے دھو کے نا فون سرسوں کا تیل ہاتھوں پہ مال لیں، تو آپ گیلے گیلے ہوتے تھے نا، جذب ہوتا تھا تو بال ہاتھ پات میں نا بہت ملائم ہوتے تھے. اس کا تیل بھی بڑا خالص ہوتا تھا، سرسوں کا تیل، ہمیشہ ہم وہی لگاتے تھے. ایسے لوشن پتہ نہیں ابھی تک مجھے نہیں پسند ہے، دف رہتا ہے لوشن میں صرف سمیل اچھی سی ہے بس. مجھے اس کا کام پتہ نہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا بھائی. خوشبو اچھی ضرور آپ کو آئے گی، آتی رہے گی آپ سے، لیکن آپ مجھے نہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ آتے. یا ایک سادی رسنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ میں رکھتی ہوں، وہ آپ سردی میں لازمی رکھیں، ہاتھوں میں بازوؤں میں لگانے. ہاتھ پیر سے بڑے ملائم ہوتے ہیں. سمپل نام تو اس کا بڑا انگلش والا ہے لیکن ہے بڑی اچھی رسین ہے. چھوٹے سائز بھی ملتی ہے، بڑے بھی. یا بھی ایسا کوئی آپ کام کریں نا تو بس ہاتھوں پہ بازوؤں پہ لگا لیں، پھر دیکھیں آپ کے ہاتھ اور بازو سارا دن ملائم رہیں گے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا جب باپے میں سر میں بڑی خارش آنے لگ جاتی ہے ایسی نا سفید بالوں کی وجہ سے، ایک نیمبو آپ تھوڑا سا اس کو سوراخ کر لیں، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نا بالوں میں ملتی رہیں، سارے بالوں میں لمبائی تک ملیں، سارا گردن کے نیچے بھی. آپ 2 دن آپ انتہائی سکون سے گزریں گے، کوئی آپ پتہ ہی نہیں چلے خارش کا. 2-3 دن بعد پھر آپ یہ ٹوٹکا کر لیں اور 2-3 دن آپ آرام سکون سے گزر جائیں، کوئی خارش بالوں میں نہیں آتی ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بال اور بھی لمبے شروع ہو جاتے ہیں، بال گھنے بھی ہو جاتے ہیں، چمکیلے بھی ہو جاتے ہیں، ریشم کی طرح. لیمن سے بال بہت پیارے چمکتے ہیں. تو اب یہ بھی آزما کر دیکھیں آپ. اس وقت یہی ہوتا تھا، اگر آپ نے کپڑے دھوئے یا برتن دھوئے ہیں تو امی جی کہتی تھیں فوراً ہاتھوں پہ تیل لگا لو، وہ ہاتھ بڑے ملائم رہتے تھے. اب تو بس میں پتہ نہیں میری روح پرانی ہے، میں پرانی چیزوں پہ، پرانے ٹوٹکے، پرانے سب چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. ایک دل کو اطمینان ہے، سکون ہے، تسلی ملتی ہے. یہ نئی چیزوں سے میری نہیں لگتی ہے. میں نے کسی دوسرے شیمپو سے کبھی سر نہیں دھویا، مجھے پسند ہی نہیں ہے.